بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ کون ہمیں کب کس قدر تکلیف دے جائے ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں جب وہ ہم سے ہماری پسند کے لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کو قصوروار ٹھہرا کر اپنی جان کیوں چھڑا لیتے ہیں۔ ہم اپنے محافظ کو سارا الزام کیوں دیتے ہیں، وہ جو ہمیں بچا لیتا ہے ہر بار نہ جانے کتنے شر سے، کتنے نقصان سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہوتا جو ہماری سن سکے۔ اللہ پر ہی ہماری ساری چلتی ہے۔ کیوں؟ رب سے اتنا بدگمان کر رکھا ہے شیطان نے کہ رب سے ہم فوراً تعلق توڑنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رب سے تعلق یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہماری ساری مانے اور ہم اس کی نہ مانیں۔ بات تو اپوزٹ ہے، قصور تو ہمارا ہے۔ پھر رب سے کیسے شکوے، کیسی بدگمانیاں، کیسی ناراضی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ظاہری چیز کا، وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آپ گناہوں کے سائیکل میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو کچھ بھی کر کے اس سائیکل کو بریک کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ کو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور اپنے رب کے پاس آنا اور اس سے معافی مانگنا اور دوبارہ مسلم ہو جانا، یعنی رب کی طرف واپس پلٹ آنا۔ بات تب بنے گی جب آپ اپنے ہر کام میں رب کو یاد رکھیں گے۔ بات تب بنے گی جب بار بار اس کا ذکر کریں گے، استغفار کی عادت بنا لیں گے، صرف زبانی نہیں، دل سے، پوری توجہ سے، شرمندگی سے رب سے استغفار کر کے۔ تب ہی آپ پر رحم کیا جائے گا، تب ہی آپ کو گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق بخشی جائے گی۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آج فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔
ابھی موبائل فون اٹھایا نہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کتنا ایمان بھی اڑ گیا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو گنوائیں نہیں، ہم تسبیحات کو بھولیں نہیں، ہم جھوٹ اور غیبت جیسی عادت سے اپنی جان چھڑا لیں، اور ہم اپنا اسکرین ٹائم کم کرنے کی کوشش کریں۔ نیکی کرنے کا اجر رب کبھی ضائع نہیں کرتا، اور رب کو وقت دینے سے وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے وقت میں مزید برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لمحے اپنے ایمان کو زندہ رکھیں تاکہ ہمیشگی والا اجر ہمارے حصے میں بھی آ سکے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق جو سورہ فاتر سے میں نے سیکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ اپنی رحمت کسی کے لیے کھولتا ہے تو اس دنیا میں کوئی بھی اس رحمت کو بند نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو بھی اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی انسان اس کو آزمائش سے نہیں نکال سکتا۔ یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس نعمت کو آپ سے واپس نہیں لے سکتا، اور اگر اللہ نے آپ کو کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اس آزمائش کو آپ سے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا آپ جن سے بھی ڈرتے ہیں وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے مانگیں اور اس سے بڑھ کر کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ جب سب کچھ اس رب کے ہاتھ میں ہے تو پھر اطاعت بھی ہمیں اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ جب اللہ آپ کو کسی نعمت سے نوازتا ہے اور آپ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تو وہ نعمت بس کچھ مدت کے لیے مہلت کے طور پر آپ کے پاس رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کو آزمایا جائے کہ کیا آپ اس پر شکر کرتے ہیں، کیا آپ کو اس نعمت کی نعمت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب آپ پھر بھی شکر نہیں کرتے تو وہ نعمت آپ سے واپس لے لی جاتی ہے اور اس نعمت کی جگہ آزمائش لے لیتی ہے۔ اس لیے چاہے جتنی بھی چھوٹی نعمت ہو آپ اس کی قدر کیا کریں اور اللہ کا بہت سارا شکر ادا کیا کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، شکر ادا کریں۔ آپ کھانا چبا سکتے ہیں، شکر ادا کریں۔ آپ اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں تو بھی شکر ادا کریں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ آپ کا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، اس چیز سے جو آپ کو چاہیے یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بے نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔ ایسے آپ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہی چیز آپ کا اجر بنا کر واپس لوٹا دے جو آپ کے دل میں تھی۔